اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لا یسع لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر ریاحا برحمتہ وابتدا بالسخور میدان ارضہ الصلاۃ والسلام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علی بہا ذکرہ بحجت الکافیہ وموعظۃ الشافیہ ارسلہ بدین المشہور والعلم المعصور ونور الساطع وضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علمناہ الشعر فما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین صلوات عظمت آل محمد پر باوز محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، یہ سالانہ مرکزی پروگرام جس میں آپ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد ناصر سعید ابقاتی صاحب کا حکم میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ کچھ گزارشات معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن کے حوالے سے فضائل آل محمد ولایت علی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے ما علمناہ الشعر فما ينبغی لہ، یعنی ہم نے رسول کو، طہ یاسین کو، مزمل و مدثر کو بیکار کی باتیں نہیں سکھائی، یعنی جو رسول کہے گا وہ کام کی بات ہوگی، بیکار کی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر ارشاد ہوا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، مسلمانوں میرا محمد کچھ نہیں ہے، میرا ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ توجہ چاہوں گا ذرا محترم، دیکھیں عظمت رسالت کیا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاؤں گا، بلکہ بہت جلدی آپ کے دلوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کیا کہا؟ ہم نے رسول کو بیکار کی باتیں نہیں سکھائی، یعنی پیغمبر جو کہیں گے وہ کام کی بات ہوگی، بیکار کی بات نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو اپنے دوست پر اٹھائے تو کام کی بات، توجہ چاہوں گا، اگر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کو اپنے دوست پر اٹھا کر کہے من کنت مولا فہذا علی مولا تو کام کی بات، اگر بیٹی کے لیے کچھ کہے تو کام کی بات۔
بہت توجہ چاہوں گا محترم. پھر کیا کہا؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. میرا محمد کچھ نہیں ہے، میرا ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. آپ لغت دیکھ جائیے، ڈکشنری اٹھا لیجئے، مبین کے معنی کیا ہے، مبین کسے کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا، مبین کے معنی ہے کھلا ہوا، اوپن، جس کا ہر جز قرآن ہو. دیکھیں یہ میری خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، جس کا ہر جز قرآن ہو. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے محمد میرا ذکر ہے، قرآن مبین ہے. مطلب کیا ہوا؟ محمد کے ہاتھ قرآن، محمد کا سینہ قرآن، محمد کی زلفیں قرآن، محمد کے دوش قرآن. اب اگر کوئی محمد کے دوش پر بیٹھے، وہ محمد کے دوش پر نہیں بیٹھا، وہ قرآن کے دوش پر بیٹھا ہے. صلوات بین محمد والے محمد پر باواز بلند. وہ تو چاہوں گا اگر کوئی محمد کی زلفیں پکڑے، وہ محمد کی زلفیں نہیں پکڑ رہا ہے، وہ قرآن کی زلفیں پکڑ رہا ہے. اس لیے کہ محمد کے ہاتھ قرآن، محمد کا سینہ قرآن، محمد کی زلفیں قرآن. توجہ چاہوں گا، محمد کے دوش قرآن. اس لیے حسن اور حسین کو، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، حسن اور حسین کو دوش پر اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ نواسے ہیں، نہیں، قرآن پر قرآن ہی آئے گا. بھائی آپ کو بولنا ہوگا ذرا محترم، اس لیے کہ جو یہاں بولتا ہے نا وہ ہر جگہ بولتا ہے. جس کا ہاتھ یہاں اٹھتا ہے ہر جگہ اٹھتا ہے. یہاں پر ہر کوئی نہیں بولتا، یہاں پر وہ بولتا ہے جس کو شہزادی چاہتی ہے وہ بولے، جس کے خون میں پاکیزگی ہوتی ہے. شہید کے مزار پر بیٹھے ہیں آپ، قسم خدا کی یہ کوئی باتیں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرش عزا پر بیٹھ کر وہ بولتا ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے. پوری توجہ چاہوں گا. اور فرش عزا پر ہر کوئی نہیں آتا، فرش عزا پر وہ آتا ہے جس کو شہزادی چاہتی ہے کہ وہ فرش عزا پر آئے. آپ یقین مانیے. اور مجلس حسین میں وہ آتا ہے، شہزادی جاتی ہیں گھر گھر، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آؤ تمہارا نام مجلس میں لکھا ہے، مجلس میں آنا ہے. اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، میں جب بھی جہاں بھی کوئی مجلس پڑھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں یہ زندگی کی میری آخری مجلس ہے. آپ بھی یہی سوچ کے سنا کیجئے، شاید زندگی کی ہماری آخری مجلس ہے. پھر آپ کو لطف آئے گا مجلس سننے میں اور مجھے پڑھنے میں. توجہ چاہوں گا محترم، کیا کہا؟ محمد کے ہاتھ قرآن، محمد کا سینہ قرآن. اور حسن اور حسین کو اس نے نہیں بٹھایا تھا اپنے دوش پر کہ نواسے ہیں، نہیں، قرآن پر قرآن ہی آئے گا. کوئی اور چیز قرآن پر نہیں آ سکتی. اگر آپ کوئی کتاب قرآن کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہو جائے گا. آپ ڈانٹیں گے بچے کو، صاحبزادے یہ کیا کیا آپ نے قرآن کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر، یہ کیا چیز رکھ دی، کون سی کتاب رکھ دی، یہ اللہ کی کتاب ہے. توجہ چاہوں گا. اور پھر قرآن میں ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں، ما ننسخ من آیت او ننسها نات خیر منها او مثلها. سنیے گا، مجھے اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں جس آیت کو اٹھا لیتا ہوں اپنی بارگاہ میں، یا تو اس سے بہتر لاتا ہوں یا اس جیسی لاتا ہوں. بہت بڑی بات کہہ دی. اللہ نے کیا کہا کہ میں جس آیت کو اٹھا لیتا ہوں اپنی بارگاہ میں، یا تو اس سے بہتر لاتا ہوں یا اس جیسی لاتا ہوں. اب جملہ کہوں، مقام محمد پر لانے سے پہلے سوچ لو، یا تو محمد جیسا ہو یا محمد سے بہتر ہو. بھائی بولنا ہوگا قسم خدا کی، آپ کی روح کی قسم، بہت بڑی بات کہنا جا رہا ہوں. بھائی محمد کے جگہ پر لانے سے پہلے سوچ لو، یا تو محمد جیسا ہو یا محمد سے بہتر ہو. کائنات میں محمد سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ محمد جیسا کون ہے؟ جو چلے تو محمد لگے، جو بولے تو محمد لگے، جو سوئے تو محمد لگے. تو چاہوں گا جو جاگے تو محمد لگے، جو جنگ کرے تو محمد جیسا، بولے تو محمد جیسا، ریش مبارک محمد جیسی، امامہ کس کا محمد جیسا ہے. توجہ چاہوں گا پروردگار ہمیں بتا دے یہ محمد جیسا کون ہے جو چلے تو محمد لگے. ہم نادان ہیں، ہم کمسین ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں محمد جیسا کون ہے. کائے سے نہیں بتاؤں گا، نماز سے نہیں کہلواؤں گا محمد جیسا کون ہے، نمازی سے نہیں کہلواؤں گا محمد جیسا کون ہے، حاجی سے نہیں کہلواؤں گا محمد جیسا کون ہے. توجہ چاہوں گا روزے سے نہیں کہلواؤں گا محمد جیسا کون ہے. پروردگار کس سے کہلوائے گا ذرا ہمیں بتا دے. اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ کتابیں، صحیح بخاری، توجہ چاہوں گا اس میں لکھا ہوا ہے پروردگار کس سے کہلوائے گا ہمیں بتا دے. محمد جیسا کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ رسول اپنے بستر پر علی کو لٹا دو. پروردگار کس سے کیا لگائے گا؟ کہ نمازی سے نہیں، پر کس سے؟ کہ جو رات بھر محمد کا گھر گھیرے ہوئے تھے.
بھائی میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، توجہ چاہوں گا، جو رات بھر محمد کا گھر گھیرے ہوئے تھے ان سے کہلواؤں گا، صحیح بخاری میں ان کے نام موجود ہے، 40 لوگ تھے جو رات بھر محمد کا گھر گھیرے ہوئے تھے، محمد کو قتل کرنے آئے تھے، آمنہ کے چراغ کو بجھانے آئے تھے، عبداللہ کے یتیم کو مارنے آئے تھے، 40 لوگ تھے۔ کتابیں پڑھی آپ جناب محترم، کون تھے؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، ولید، آیل، آس، مروان، عبید۔ توجہ چاہوں گا، یہ سارے کافر تھے، اور ان کا ذہن دیکھو یہ کتنے ذہین لوگ تھے۔ توجہ چاہوں گا، نشانان قدم کے ذرات کو اٹھا کر بتا دیتے تھے کون گزرا ہے، جانے والا چور تھا یا چور نہیں تھا، جانے والا مومن تھا یا مومن نہیں تھا، جانے والا نسب کا اچھا تھا یا خراب تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے ذہین لوگ میڈیا تو آج بنائے بھائی، ان کا ذہن دیکھو، انہوں نے نشانان قدم کے ذرات کو اٹھایا، سونگا، سونگ کر کہا علی چلے گئے، محمد سو رہے ہیں۔ اگر رضی حیدری ایسے پڑھ کے چلا گیا جانے محترم تو پھر مولا سے بھیک نہیں مانگی۔ کیا کہا؟ علی چلے گئے، محمد سو رہے ہیں۔ سو کون رہے تھے؟ علی۔ سمجھ کیا رہے تھے؟ محمد کی جگہ پر کون آئے گا؟ جو چلے تو محمد لگے، جو بولے تو محمد لگے، جو سوئے تو محمد لگے۔ انہوں نے نشانان قدم کے ذرات کو سونگا، سون کر کہا علی چلے گئے، محمد سو رہے ہیں، آؤ قتل کرو۔ توجہ چاہوں گا، قتل کرو۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا، جو قدم علی کے ہیں وہ رسول کے ہیں، جو رسول کے ہیں وہ علی کے ہیں، جو خوشبو علی کی ہے وہ رسول کی ہے، جو رسول کی ہے وہ علی کی ہے۔ پروردگار، اب ایک جملہ کہہ دوں، پروردگار انہیں مسلمان ہونے کی توفیق نہ دینا، یہ کافر رہے تو اچھا ہے۔ کہا کیوں؟ کافر کیوں رہے؟ کہا کم سے کم کافر رہ کر یہ علی کو رسول تو سمجھ رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پر بآواز بلند۔ سب مل کے بولے گا بھائی۔ توجہ ہے؟ محمد کی جگہ پر کون آئے گا؟ جو چلے تو محمد لگے، جو بولے تو محمد لگے، جو سوئے تو محمد لگے، جو اٹھے تو محمد لگے۔ اب میں آپ کو ایک تاریخی منظر دکھاؤں، یہ تھا سوتا ہوا رسول۔ توجہ چاہوں گا، اب میں دکھاؤں آپ کو جاگتا ہوا رسول۔ آپ کہیں گے صاحب جاگتا ہوا رسول کیسے؟ اب چلیے، شیخ احمد نے خواب دیکھا۔ دیکھیں خواب دیکھ رہا ہے نبی کا صاحب۔ شیخ احمد نے خواب دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے، میں نے سلام کیا، رسول نے کہا آؤ شیخ احمد ہمارے قریب آؤ۔ شیخ احمد قریب آئے، کہا ذرا اور قریب آؤ۔ شیخ احمد اور قریب آئے، پہلو میں بیٹھ گئے۔ توجہ چاہوں گا، تو ایک مرتبہ شیخ احمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کا دشت رکھا ہوا تھا۔ جیسے دشت کو دیکھا اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد شیخ احمد کے دامن میں کھجوریں ڈال دی۔ اب جو شیخ احمد نے گنی 18 کھجوریں تھی۔ توجہ چاہوں گا، 18 کھجوریں تھی۔ خواب سے بیدار ہوئے، ٹہلنے لگے، اور ٹہلتے ٹہلتے کہنے لگے صاحب 18 دن زندہ رہوں گا، 18 مہینے زندہ رہوں گا، 18 گھنٹے زندہ رہوں گا، 18 منٹ زندہ رہوں گا۔ رسول اللہ نے 18 کھجوریں دیے تو ایک مرتبہ پریشان، حیران، کیا کیا جائے؟ ان کو معلوم ہوا 8ویں امام آئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں وہ تھا خواب، یہ ہے حقیقت۔ ان کو معلوم ہوا 8ویں امام آئے ہیں، مسجد میں تشریف فرمائے۔ یہ دوڑے مسجد کی طرف۔ اب جملہ سنیے گا، کیا دیکھا؟ وہی انداز ہے، وہی سیرت ہے، وہی صورت ہے، وہی اخلاق ہے، وہی امامہ ہے، وہی نور ہے، وہی کیفیت ہے، وہی حیثیت ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہی چہرہ ہے۔ ایک مرتبہ امام کو سلام کیا، امام نے اسی انداز میں کہا شیخ احمد ہمارے قریب آؤ۔ شیخ احمد قریب آئے، کہا ذرا اور قریب آؤ۔ شیخ احمد اور قریب آئے، جیسے ہی قریب آئے تو ایک مرتبہ پہلو میں بیٹھ گئے، اور اسی انداز میں امام کے سامنے کھجوروں کا تش رکھا ہوا تھا۔ امام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، کھجوروں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد شیخ احمد کے دامن میں ڈال دی۔ اب جو شیخ احمد نے گنی تو ایک مرتبہ کہا یہ تو 18 کھجوریں ہیں۔ تو ایک مرتبہ شیخ احمد نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کر کہا مولا ایک اور دے دیجئے، 19 کر دیجئے۔ اب سنیے امامت کا جملہ، کہا اگر تجھے ہمارے جد نے خواب میں زیادہ دی ہوتی تو میں تجھے جاگتے میں دے دیتا۔
بھائی صلوات محمد وعلی محمد پر بآواز بلند. ماشاءاللہ سب مل کے بولی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ ہے. عظمت رسالت، عظمت ولایت. سنیے گا، یہ نجس انسان، جاہل انسان، خود غرض انسان مقابلہ کن سے کرتا ہے؟ دیکھیں شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اہل بیت علیہ السلام سے. جو دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ. اور مقابلہ کن سے کرتا ہے؟ اہل بیت سے. جو دنیا میں آئے تو پاک. ہائے ہائے ہائے. جو دنیا سے گئے تو پاک. انسان دنیا میں آیا نجس ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہوں گا. دنیا میں آیا، گھر کے بزرگ نے کہا بھائی غسل ولادت دو، نجس ہے. توجہ چاہوں گا، نجس ہے، غسل ولادت دیا گیا. توجہ چاہوں گا. دنیا سے گیا، اتنا نجس ہو گیا اگر چھو لیا جائے تو غسل واجب ہو جائے. اور مقابلہ کن سے کرتا ہے؟ جو دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک. مولانا صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک. دلیل سنیے گا. دنیا سے گئے تو پاک. ہاں صاحب ہمارے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ توجہ چاہوں گا. جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمان لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو. تو ام ایمان کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ ابھی بچے کو غسل ولادت نہیں دیا گیا. جملہ سنیے گا، ابھی بچے کو غسل ولادت نہیں دیا گیا. رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمان تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا. توجہ چاہوں گا. انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ. توجہ چاہوں گا. اہل بیت دنیا میں آئے تو زندہ، دنیا سے گئے تو زندہ. ارے مردہ لوگوں کی بیکار نسلو، تم کیا جانو اہل بیت کیسے زندہ ہے؟ تم مردہ ہو. ہماری قوم زندہ، ہمارا قبیلہ زندہ، فرش عزا پر آ کر بیٹھنے والے زندہ. کیوں؟ ان کا امام زندہ. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، یہ جو شخص نعرہ لگا رہا ہے نا، اس کا نام ہے غلام علی. یہ پہلے ایک ہندو تھا. توجہ چاہوں گا، ہندو شخص تھا. لیکن جب اس کے دل میں ولایت علی آئی، اس نے چھوڑ دیا اپنے مذہب کو اور یہ مولا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا. توجہ چاہوں گا، دیوانہ ہو گیا. اب اپنی بات روک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، عرب کا بدو جاہل، ساتھ میں دو بچے. قبلہ حسین مہدی صاحب، ساتھ میں دو بچے، ایک کا رنگ کالا، ایک کا رنگ گورا. توجہ چاہوں گا. ایک کا رنگ کالا تھا، ایک کا رنگ گورا تھا. دیکھیں ولایت علی بن ابی طالب، ہاتھ میں تلوار ہے اور کہتا ہے رسول اللہ کو سلام کرنے کے بعد، رسول اللہ نے کہا بھائی یہ غیظ و غضب کیسا، یہ جلال کیسا، غصے میں کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دونوں بچے ہیں، ایک کا رنگ کالا ہے، ایک کا رنگ گورا ہے. میرا رنگ گورا، میری زوجہ کا رنگ گورا. یہ کالا بچہ کس کا ہے؟ آپ بتا دیجئے. اگر آپ نے مجھے بتا دیا تو میں اس بچے کو اپنی زوجہ کو قتل کر دوں گا. توجہ چاہوں گا. رسول اللہ نے کہا بھائی ناراض نہ ہو، میرے پہلو میں بیٹھ جا. جملہ سنیے گا. فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہاں پہ ہر کوئی نہیں بولتا، یہاں پہ وہ بولتا ہے جس کو شہزادی چاہتی ہے. توجہ چاہوں گا کہ بولے. ہر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھتا، اٹھتا اس کا ہاتھ ہے کہ جس نے مولا سے بھیک مانگی ہے. جملہ سنیے گا. بیٹھا. رسول اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اتنے میں حسن اور حسین سامنے سے گزرے. ان دونوں بچوں نے اماموں کو دیکھا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جملہ سنیے گا.
حسن حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ بھائی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ دونوں بچے تیرے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیسے ثابت کیا؟ کہ تو نے دیکھا نہیں انہوں نے میرے حسین کی تعظیم کی۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، چاہے جیسے سنیے گا، انہوں نے میرے حسین کی تعظیم کی۔ رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو جو تعظیم حسین کرے وہ حلالی ہے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، کل حسین نہ ہوں گے، کل حسین نہ ہوں گے، حسین کا زلزلہ ہوگا، حسین کا تعزیہ ہوگا۔ جو حسین کے زلزلہ کو دیکھ کر، تعزیہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے وہ حلالی ہے، جو بیٹھا رہے وہ غیر حلالی ہے۔ مقصد حسین سے بیکار گیا، مقصد یزید سے بیکار گیا، مقصد یزید سے بیکار گیا۔ حسین جیت گئے، ماشاءاللہ، جیت گئے، حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا۔ سب مل کے میرے بھائی، توجہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دنیا آنے سے پہلے زندہ، قسم خدا کی اگر آپ کی روح خوش نہ ہو گئی تو بات ہے، قرآن سے ثابت کروں گا۔ اہل بیت دنیا میں آنے سے پہلے زندہ، جانے کے بعد زندہ۔ یہ 2 کوڑی کا انسان، 2 پیسے آ گئے، توجہ چاہوں گا، اچھا مکان بن گیا، گاڑی خرید لی، توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی ریش مبارک بڑھا لی، اور سامنے آ گیا اہل بیت کے، ہم اہل بیت سے افضل ہیں، توجہ چاہوں گا، ارے تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ ہائے 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 ہائے، میرے عزیز و قسم خدا کی بہت بڑی بات کا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، موت کسے کہتے ہیں؟ موت کے معنی کیا ہے؟ مر جانا، ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، معدوم ہو جانا، نہ رہنا، کربناک، اضطرابناک، دہشتناک، وحشتناک۔ وہ قبر میں لمبے لمبے سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے۔ یعنی آج کل اتنا ڈرا دیا لوگوں کو صاحب، ہر کوئی موت سے ڈرا ہوا ہے کہ موت کے معنی یہ وہ۔ جملہ سنیے گا، اگر آپ کے دلوں میں ولایت علی ہے، پوری توجہ چاہوں گا ذرا محترم، قسم خدا کی بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ مردہ ہے صاحب، مر گیا، یعنی اتنا ڈرا دیا انسانوں کو، آج کل کوئی سب ڈرے ہوئے صاحب موت سے۔ اب سنیے گا موت کسے کہتے ہیں؟ موت کے معنی مر جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، تباہ ہو جانا نہیں ہے، برباد ہو جانا نہیں ہے، معدوم ہونے کے نہیں ہے، وہ قبر میں لمبے لمبے سانپ نہیں آئیں گے۔ کیا ہے موت کے معنی؟ اب قرآن سے ثابت کروں گا موت کے معنی کیا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، علم حاصل کرو، اللہ نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، یعنی زمین کو بھی موت آئی۔ زمین کی موت کیا ہے؟ ہم روزانہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، توجہ چاہوں گا، زمین کی موت کیا ہے؟ ہم نے ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھا، تجربے کار لوگوں سے پوچھا، ماہر حضرات سے پوچھا، کسانوں سے پوچھا، بتاؤ زمین کی موت کیا ہے؟ تو ہمیں کسانوں نے بتایا۔ مولانا رضی حیدر حیدری صاحب، موت کے معنی مر جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے۔ کہ زمین کی موت بتاؤ کیا ہے؟ زمین کی موت، زمین کو بھی موت آئی، زمین کی موت کیا ہے؟ کہ کسانوں نے بتایا، تجربے کار لوگوں نے بتایا۔ مولوی صاحب زمین کی موت زمین کا مر جانا نہیں ہے، کہ پھر کیا ہے؟ کہ زمین کی موت ہے زمین کا بنجر ہو جانا۔ ارے میرے بزرگوں قسم خدا کی بڑی محنت کی ہے، زمین کی موت ہے زمین کا بنجر ہو جانا۔ بنجر زمین کسے کہتے ہیں بھائی؟ جہاں پر غلہ پیدا نہ ہو، جہاں پر گیہوں پیدا نہ ہو، جو کسی مسافر کو سایہ نہ دے سکے، اسے کہتے ہیں بنجر زمین۔ یعنی معلوم یہ ہوا موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ ہائے ہائے ہائے، موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ انسان مر گیا، ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتا، انسان مر گیا، زبان ہے بول نہیں سکتا، انسان مر گیا، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا، انسان مر گیا، پیر ہے چل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ قرآن نے ثابت کر دیا کہ موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ اب جملہ کہہ دوں، اگر کوئی انسان صاحب ثروت ہے، دولت ہے ان کے پاس، پیسہ ہے بہت زیادہ، توجہ چاہوں گا، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، دوسرے کونے میں ایک غریب آدمی ہے، توجہ چاہوں گا، جوان بیٹا ہے اس کا، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، توجہ چاہوں گا، شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، کیسے شادی ہو، بیٹے کا علاج کیسے ہو؟ اور وہ دولت والا آدمی اس غریب آدمی کو دیکھ رہا ہے، دولت ہوتے ہوئے اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو قرآن کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔
محنت کرنا پڑے گی آپ کو میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے. توجہ چاہوں گا, قرآن کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے, اس لیے کہ اس کی دولت ہوتے ہوئے کسی غریب آدمی کے کام نہیں آ رہی ہے, تو قرآن کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے. اور قاضی نور اللہ شوستری کے مزار پر بیٹھے ہوئے آپ مجلس سن رہے ہیں اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں. اب جملہ سنیے گا, موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا. اگر یہ ہاتھ غازی عباس کا علم نہ اٹھائے تو ہاتھوں کی موت, اگر حسین کا ماتم نہ کرے تو سینے کی موت, اگر قدم فرش عزا تک نہ آئے تو پیروں کی موت, اگر زبان سے یا علی مدد نہ کہو تو زبان کی موت. سب مل کے بولے گا, مولا سلامت رکھے. ڈرتا نہیں کبھی, نعرہ حیدری لگانے والا مرتا نہیں کبھی. ماشاءاللہ مولا. توجہ ہے, موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا. اگر کوئی انسان غازی عباس کا علم نہ اٹھائے تو ہاتھوں کی موت, اگر زبان سے یا علی مدد نہ کہے تو زبان کی موت. اب جملہ سنیے گا, اہل بیت کا مقابلہ کرنے والوں, علی کا مقابلہ کرنے والوں, حسن کا مقابلہ کرنے والوں, حسین کا مقابلہ کرنے والوں, رسول اللہ کا مقابلہ کرنے والوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہاری اوقات کیا ہے, اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے, علی کسے کہتے ہیں, حسن کسے کہتے ہیں, حسین کسے کہتے ہیں, کس منزل پر فائز ہے آقا حسین. توجہ چاہوں گا, تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے. قرآن نے بتایا, سورہ بقرہ نے بتایا, کیف تکفرون باللہ کنتم اموات, ہے تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے, دنیا سے گئے تو مردہ. انسان دنیا میں آیا تو مردہ, دنیا سے گیا تو مردہ, اور مقابلہ ان سے کرتا ہے جو دنیا میں آئے تو زندہ, دنیا سے گئے تو زندہ. اب جملہ کیا تو آپ کی خدمت میں, کون ہے, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, ایک علی ہے, ایک حسین ہے. علی نے دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی مدد کر کے بتایا, آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتایا, جانے کے بعد زندہ. صلوات بن محمد والے محمد پر بآواز بلند. توجہ ہے, دیکھیں موت, ولایت علی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں, ماشاءاللہ آپ بہت دور دور سے تشریف لائے. مولا آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اگر کوئی بیمار ہو مولا اس کو شفا عطا فرمائے, کوئی پریشان ہو مولا اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اب سنیے گا, ولایت, موت اور حیات. مدینے میں ایک شاعر رہتا تھا جو مذمت علی میں شعر کہتا تھا, حسین کی مذمت میں شعر کہتا تھا, یعنی اشعار کے ذریعے برائی کرتا تھا علی کی اور امام حسین کی. توجہ ہے, برائی کیا کرتا تھا, شعر لکھتا رہتا تھا ان کی مذمت میں. ایک سال ایسا آیا, اب جملہ سنیے گا, ایک سال ایسا آیا, اس کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا, اس کے پاس پیسے نہیں ہے کیسے علاج کیا جائے, بیمار پریشان, اپنے دوستوں کے پاس آیا, بھائی کچھ پیسے قرض دو, مجھے ادھار دو, بیٹے کا علاج کرانا ہے. جوان بیٹا ہے, 10 سال کی عمر ہے, بیمار ہو گیا ہے, لا علاج ہو گیا ہے. تو اس کے دوستوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, ہم کہاں سے تمہاری مدد کریں. پریشان رونے لگا. ایک بزرگ کے پاس آیا, جو وہاں کے بزرگ تھے جو اچھے مشورے دیا کرتے تھے. اچھے مشورے دینے والے کم رہ گئے ہیں, اور میرے عزیز جب بھی کوئی کام شروع کرو اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو, جو بھی آپ کام شروع کرو. تو وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے بھائی بیٹا بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہے, کیسے بیٹے کا علاج ہو, کچھ پیسے قرض دو. کہا بھائی میں تو بہت پریشان ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کیا کیا جائے. اب جملہ سنیے گا, اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو، اس کا علاج ہو. تو نے زندگی بھر علی کی مذمت میں شعر کہے ہیں، حسین کی مذمت میں شعر کہے ہیں. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو، آج علی کی مدح کر. ہائے ہائے ہائے، ارے کہاں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ، قسم خدا کی بہت بڑی بات کی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو، آج علی کی مدح کر، ان کی شان میں شعر کہیں. اور کہنے کے بعد مدینے میں چھٹے امام موجود ہیں، ان کو سنا، وہ لٹاتے ہیں اپنے اجداد کے لیے، وہ بہت عطا کرتے ہیں. تو وہ آنکھوں میں اس کی آنسو آ گئے. اب جملہ سنیے گا. جیسی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، دیکھیں جملہ بڑا قیمتی ہے، کس منہ سے امام کے سامنے جاؤں، کس منہ سے امام کے سامنے جاؤں. اب جملہ کہہ دوں، دنیا ذرا غور کرے، علی کا دل دکھا کے، فاطمہ کا دل دکھا کے کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائے گی روز محشر؟ ہے کوئی جواب؟ تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، کہا تجھے مدح کرنی پڑے گی، شعر کہنے پڑیں گے علی کی مدح میں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. ایک ایک جملے پہ بہت توجہ چاہوں گا محترم. گھر آیا، دروازہ بند کیا، حجرہ بند، کھڑکیاں بند، پردے ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد ٹہلتا رہا، رات بھر ٹہلتا رہا. 3 شعر علی کی مدح میں کہے. کتنے شعر کہے؟ 3 شعر کہے. اور جب شعر کہہ دیے تو کاغذ کو جیب میں رکھا، قلم کو جیب میں رکھا، اور رکھنے کے بعد سو گیا. صبح ہوئی، امام کی خدمت میں آیا، اور خدمت میں آنے کے بعد امام کو سلام کیا. امام نے منہ پھیر لیا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. امام نے پہلو میں بیٹھ گئے، امام کی منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے امام ایسے. تو جب کافی دیر ہو گئی، اس نے کہا مولا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تجھے جانتا ہوں. جملہ سنیے گا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا تو وہی شاعر ہے جو ہمارے اجداد کی مذمت کرتا ہے اشعار میں، علی کی مذمت کرتا ہے ہمارے جد کی. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا بیٹا بیمار ہے. دیکھیں امام ولایت کسے کہتے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں تیرا بیٹا بیمار ہے، تو نے علاج کے لیے پیسے مانگے، دوستوں سے قرض مانگا، تجھے کسی نے قرض نہ دیا، تیرے ایک دوست نے تجھے مشورہ دیا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کی ٹھیک ہو اور اس کو شفا ملے، طبیعت اچھی ہو، تو آج علی کی مدح میں شعر کہہ. تو گھر آیا، دروازہ بند کیا، کھڑکیاں بند کی، پردے ڈال دیے. ارے میرے نوجوانوں، اللہ کی قسم توجہ جاؤں گا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. پردے ڈال دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور کرنے کے بعد تو نے رات بھر ٹہلتے ہوئے 3 شعر کہے ہیں. اب جملہ کہہ دوں آہستہ سے، اگر تو کہے وہ 3 شعر میں سناؤں. جملہ سنیے گا، اگر تو کہے وہ 3 شعر میں سناؤں. کانپ گیا، لرز گیا، گھبرا گیا، پیشانی پہ پسینہ آ گیا، کانپ رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے. تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر امام نے اس کو پہلا شعر سنایا، قدموں میں گر گیا، ہاتھوں کو جوڑا. اب جملہ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، شاید اب مجھے کچھ نہیں ملے گا، بیٹے کا علاج نہیں ہو پائے گا. یہ جانتا نہیں ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں دشمنوں کو بھی دیا جاتا ہے، یہ کریم ابن کریم کا دروازہ، یہ حسین کے بیٹے کا دروازہ، یہ علی کے بیٹے کا دروازہ ہے. کانپ گیا، گھبرا گیا. تو ایک مرتبہ جب امام نے اس کو پریشان دیکھا، 2 شعر تو خود سنا. بہت بڑی بات کہی ہے ذرا محترم، 2 شعر تو خود سنا. اس نے 2 شعر سنائے، اور جب 2 شعر سنا دیے تو ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام سے کہا، رات جو ہم نے 60,000 درہم کی تھیلی رکھوائی تھی وہ لے کے آ. ہائے ہائے، اس نے شعر کب کہے ہیں؟ رات میں. امام نے امانت کب رکھوائی ہے؟
امام کسی کا رکھتے نہیں ہیں. اگر آپ یہاں آئے ہیں آپ کو بھیک ضرور ملے گی امام کے دروازے سے, لیکن مانگنے کا سلیقہ ضرور ہونا چاہیے. توجہ چاہوں گا, مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. تو ایک مرتبہ غلام سے کہا جا 60,000 درہم کی تھیلی لے کے آ. غلام دوڑا دوڑا گیا 60,000 درہم کی تھیلی لایا. تو ایک مرتبہ امام نے تھیلی کو لیا, لینے کے بعد اس کے دامن میں ڈال دی کہ جا بیٹے کا علاج کرا, اس میں 60,000 درہم ہے. اب جملہ سنیے گا, تیرے بیٹے کی عمر ہے 10 سال, تیرا بیٹا جیے گا اب 60 سال. ہائے ہائے ہائے, تیرا بیٹا جیے گا اب 60 سال. 10 سال کی عمر, 60,000 درہم, عمر بھی دی, شفا بھی دی. کتنے شیر کے سلے میں؟ 3 شیر. علی کی مدح میں گئے تو ایک مرتبہ تھیلی کو لیا, لینے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے, ایک طرف رکھا, امام کے قدموں سے لپٹ گیا, ہاتھوں کو جوڑا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کلمہ پڑھ لیا ہے آپ کا. مولا جانے سے پہلے اتنا بتا دیجئے, جب میں نے شیر کہے میں جانتا ہوں, میرا قلم جانتا ہے, کاغذ جانتا ہے, شیر کہے دروازہ بند تھا, کھڑکیاں بند تھی, پردے پڑے ہوئے تھے, آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے 3 شیر کہے ہیں؟ کہا جا تیرا کام ہو گیا, اب اس بات کو نہ سن. کہا نہیں مولا میں شیعہ ہو گیا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, جب تک جیوں گا مدح علی کروں گا, جب تک جیوں گا حسین کی مدح کروں گا. مولا بتا دیجئے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ امام نے کہا تو سننا چاہتا ہے تو سن, جا. اب جملہ سنیے گا جیسے آپ کی مرضی ہو. یہ جملہ امام کا ہے, کوئی رضی حیدر کی خطابت نہیں ہے, یہ امامت کا جملہ ہے. تو امام نے فرمایا جا چوراہے پر شاہراہ پر جا کر اعلان کر دے, جب بھی کوئی شاعر ہماری شان میں شعر کہتا ہے تو الفاظ ہم سے اجازت لینے آتے ہیں. سب مل کے ہاں ماشاءاللہ, کسی کے آگے جو دستے طلب بڑھاؤ گے کہیں سے کچھ نہ ملے گا, کہیں سے کچھ نہ ملے گا, مایوس لوٹ آؤ گے. ارے ہمیں یہ بات ہیروں کی زندگی سے ملی, خدا کے گھر میں ملی, نہیں تو علی سے ملی. ولایت کسے کہتے ہیں سنیے گا. معتصم کاشی فارسی زبان کا بہت بڑا شاعر, ہزاروں شعر کہے مدح اہل بیت میں. معتصم کاشی فارسی زبان کا بہت بڑا شاعر. اب سنیے گا, آسمانی مصرے پر مصرع لگا رہے تھے. آسمانی مصرے پر مصرع لگانا آسان نہیں ہے. آسمانی مصرع کیا ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں نے یہ کوئی آسمانی مصرع ہے محترم, جبریل نے سنایا ہے احد میں, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. معتصم کاشی بہت بڑے شاعر بیٹھے ہوئے صاحب مصرع لگا رہے ہیں. رات ہو گزر گئی صاحب مصرع نہ لگا, سو گئے. جب مصرع نہ لگا, قلم رکھا برابر میں, کاغذ رکھا برابر میں, سو گئے. اور جب سوئے تو خام میں علی آئے. ارے میرے نوجوانوں قسم خدا کی بڑی محنت کی ہے. خام میں علی آئے. جب علی آئے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا معتصم کاشی ہمارے شاعر آسمانی مصرے پر مصرع لگا رہے ہو؟ کہا جی مولا. کہا لگا؟ کہا نہیں مولا نہیں لگا. کہا اٹھاؤ قلم, اٹھاؤ کاغذ. اب یہ علی کا مصرع ہے, جیسے آپ کا دل چاہے سنیے گا. اگر میری خطابت ہوتی آپ مجھے داد نہ دیتے تو میں آپ کو کچھ نہ کہتا. یہ علی کا مصرع ہے, میرے مولا نے لگایا ہے. جملہ سنیے گا, قلم اٹھاؤ کاغذ اٹھاؤ. کہ آسمانی مصرع کیا ہے؟ معتصم کاشی کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی نے کہا لکھو شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ جو ذکر علی رکتا نہیں کبھی. پرچم عباس
रुकता नहीं कभी। नारे बहुत तवज्जो है मोहतरम। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं। आप आए हैं माशाल्लाह, कोई लखनऊ से, कोई इलाहाबाद से, कोई कानपुर से, कोई उत्तराखंड मंगलौर से, कोई मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, आप फर्श अज़ा पे बैठे हुए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको कोई लालच है? बताइए। नहीं, आप बेगर्ज आए हैं मौला हुसैन की मजलिसों में शरीक होने के लिए, है ना? और भाई ऐसा है, ये इतने करीम है। देखिए, मैं मुजफ्फरपुर बिहार में मजलिस पढ़ रहा था, शहर में। फर्श अज़ा पर जब बैठता है ना ज़रा मोहतरम, जो फर्श अज़ा पर बैठता है, उसको ना मरने का खौफ, ना जीने की तमन्ना। जो फर्श अज़ा पे आता है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार में मजलिस पढ़ रहा था। अली अब्बास साहब एक वहाँ उनके घर पे मजलिस थी, बहुत मजमा था। उसी दौरान जलजला, आसमानी जलजला आया, बहुत बड़ा मजमा था। और जब आसमानी जलजला आया तो मिंबर ऐसे हिल रहा था, लोग ऐसे कभी सी, और तकरीबन 52 सेकंड या 54 सेकंड का वो जलजला था। ऐसे लोग हिल रहे थे, मिंबर भी हिल रहा था, और मैं मजलिस पढ़ रहा था। लोग मजलिस में बैठे हुए थे और कुछ लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। मुश्किल से 10, 12, 15 आदमी रह गए। मैं पढ़ता रहा। एक साहब ने इशारा किया, मौलवी साहब जलजला है। कहा, ये मजलिस है। क्या जिक्र मौला छोड़ दूं? क्या मजलिस की तौहीन कर दूं? मिंबर से कूद जाऊं या उतर जाऊं? नहीं, मजलिस होती रहेगी। जलजला अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। और सुनिएगा जरा मोहतरम, जुमला सुनिएगा। लोग जाने लगे मजलिस से, और जब जाने लगे तो मैंने एक जुमला कहा। क्या कहा? ए जाने वालों, याद रखना, अगर फर्श अज़ा पे मर गए तो शहादत है, बाहर मर गए तो हलाकत है। सुनेगा, फर्श अज़ा पे मर गए तो शहादत है, बाहर मर गए तो हलाकत है। बाहर की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, एक जाकिर हुसैन होने की हैसियत से यहाँ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, फर्श अज़ा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाहर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बाहर मौत आ सकती है, यहाँ मौत नहीं आ सकती। फर्श अज़ा पर मौत नहीं आ सकती, यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए कि यहाँ आती है मादर हसनैन, मालिक जन्नत, खातून जन्नत, बीबी ज़हरा। तो चाहूंगा, मलाकुल मौत की मजाल नहीं कि वो बगैर इजाजत के अंदर आ जाए। सब मिल के मेरे तरफ आएगा और यहाँ के बैठने पे पढ़ लिख के जाएगा। मेरे अजीजों, मौत बाहर आ सकती है, फर्श अज़ा पे नहीं आ सकती। इसलिए कि फर्श अज़ा पर मादर हसनैन आती है। तवज्जो चाहूंगा, आप मुझे ईमान से बताइए, इतनी देर आपको हो गई मजलिस सुनते हुए, कोई ख्याल आपके जहन में आया? नहीं, कोई ख्याल नहीं आया। जो बीमार था वो अपनी बीमारी भूल गया, जो परेशान था वो अपनी परेशानी भूल गया, गाड़ी भी पकड़नी है वो ये भी भूल गया, सब कुछ भूल जाता है इंसान फर्श अज़ा पे आने के बाद। तवज्जो चाहूंगा, फर्श अज़ा पे आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। और अल्लामा तसव्वुर हुसैन ज़ैदी मरहूम फरमाते हैं कि फर्श अज़ा पे आए तो महसूस ये हुआ हम नफ्स मुतमईन के इलाके में आ गए। तवज्जो चाहूंगा, नफ्स मुतमईन के इलाके में आ गए। फर्श अज़ा पर आना ये बहुत बड़ा शरफ है। और मेरे अजीजों, बस मैं अपनी मंजिल को तमाम कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बाद और भी मजलिस है, उलमा खुतबा खिताब फरमाएंगे। सुनिएगा, विलायत अली और जनाब सैयदा जो इस फर्श अज़ा पे आता है वो कितना बाकमाल हो जाता है, कितना इल्म उसे मिल जाता है। आपको मालूम है, मस्जिद कूफा
مولا علی تشریف فرمائے مسجد کوفہ، علی بیٹھے ہوئے، دمۃ الثاقبہ کتاب کا نام ہے، علی بیٹھے ہوئے، علی کے علم سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، علی کا علم اپنے کمال پر ہے، کچھ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بغض علی کے مارے بھی بیٹھے ہوئے تھے بزم میں علی میں، جو نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں، ساتھ میں علی کے بیٹھتے ہیں، حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شک کر رہے ہیں ولایت پر۔ دیکھیں فرش ازا کی عظمت، ولایت پر شک کر رہے ہیں، علی کے بزم میں بیٹھے ہوئے، تو ہر نمازی کو مومن نہ سمجھ لینا، ہر حاجی کو مومن نہ سمجھ لینا، مومن وہی ہوگا جس کے دل میں ولایت ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ پرندے آسمان سے گزرے، انہوں نے علی کو سلام کیا، ولایت کو سلام کیا، میرے مولا نے سلام کا جواب دیا۔ جب میرے مولا سلام کا جواب دے چکے تو جو بغض علی کے مارے بیٹھے ہوئے تھے پہلو میں، یا علی کس کے سلام کا جواب دیا آپ نے؟ نہ یہاں کوئی آیا نہ یہاں سے کوئی گیا، یہاں تو سب بیٹھے ہوئے، کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا جو پرندے آسمان سے گزرے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ لوگ بولے عجیب بات ہے صاحب، کیا پرندے بھی سلام کرتے ہیں؟ کیا پرندے بھی بولتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، انہیں یہ نہیں معلوم علی کے سامنے تو اچھے اچھے بولتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، علی ہے ہی ایسی ذات اور شخصیت، یہاں تو اچھے اچھے بولتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا، میرے مولا نے ان کے اعتراض کو سنا اور سننے کے بعد ایک جملہ کہا، برابر میں قمبر بیٹھے ہوئے تھے کہ قمبر جاؤ ان پرندوں کو واپس بلاؤ، جو پرندے اڑ چکے ہیں گزر چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ۔ قمبر نے سنا، ایک ٹیلے پہ آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ پرندوں کی طرف رخ کیا، پرندے اڑ کر جا چکے تھے۔ تو میرے مولا نے، قمبر نے، علی کے غلام نے ایک جملہ کہا، پرندوں جو گزر چکے ہو مسجد کوفہ کے اوپر سے آؤ، واپس آؤ۔ میرے مولا نے بلایا ہے، علی نے بلایا ہے۔ پرندوں نے اپنے مولا کا نام سنا، اڑنا حرام ہو گیا، واپس آنا واجب ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، اب جیسے ہی آئے مسجد کوفہ میں اور سیدھی قطار لگا کر علی کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، سیدھی قطار لگا کر علی کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب سیدھی قطار لگا کر بیٹھے، میں نے کہا پرندوں یہ سیدھی قطار لگا کر علی کے سامنے کیوں بیٹھ گئے؟ تو پرندے گویا ہوئے، ہم ان عقل کے اندھوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل صراط مستقیم علی بن ابی طالب ہے، اصل صراط مستقیم علی بن ابی طالب ہے۔ اب میرے مولا گویا ہوئے، میرے مولا نے کہا بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں میں سلام کیا؟ پرندے بولے یا علی، ہم نے پہلا سلام کیا السلام علیکہ یا ولی اللہ، دوسرا سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین، تیسرا سلام کیا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول رب العالمین، اے رسول کے بلا فصل خلیفہ تم پہ ہمارا سلام۔ یعنی پرندے بھی جانتے ہیں رسول کے بلا فصل خلیفہ علی ہے، اللہ کے ولی تم پہ ہمارا سلام۔ جب ان لوگوں نے پرندوں کی ان باتوں کو سنا، قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹنے کے بعد کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر یہاں بات تمام ہو جاتی تو میں بھی اپنی بات کو یہی تمام کر دیتا۔ دیکھیے آخری بات ہے، ختم دعا ہے۔ تو ایک مرتبہ سب نے کلمہ پڑھ لیا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے علی کی بزم میں، دل میں سوچ رہا ہے، دماغ میں سوال ابھر رہے ہیں کہ علی جادوگر ہیں، علی نے پرندوں کے اوپر جادو کر دیا، جو پرندے بولنے لگے علی جادوگر ہیں۔ یہ کون ہے؟ نماز علی کے پیچھے پڑھتا ہے، علی کی بزم میں رہتا ہے، اٹھتا علی کے ساتھ ہے، بیٹھتا علی کے ساتھ ہے، حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایک شخص بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، یعنی ولایت پہ شک کر رہا ہے۔ خالی مسجد میں ایک شخص ہے، سب مومن ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا، بس ایک شخص کی سمجھ میں ولایت نہیں آئی۔ یہاں بھی ایک نے شک کیا، وہاں بھی ایک نے شک کیا، غدیر میں بھی ایک نے شک کیا۔ تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے تو یہ اٹھا، قسم خدا کی بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں، مجلس کا نچوڑ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد چوراہے پہ آیا، شاہراہ پہ آیا، آنے کے بعد علی کی شان میں گستاخی کی، علی کو برا کہنا شروع کر دیا، لوگ جمع ہوئے،
اکٹھا ہوئے. جب علی کو برا کہہ رہا تھا, علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, تو ایک سانپ, ایک اژدہا وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اپنے مولا کی برائی سنی, علی کی شان میں علی کی شان کی توہین سنی. اور جب علی کی شان میں وہ توہین کر رہا تھا, اس سانپ نے سنا. سننے کے بعد اس کے پیچھے دوڑا. وہ آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے. تو ہانپتا کانپتا لرزتا گھبراتا علی کے پہلو میں آ کر گرا, قدموں میں سر رکھا. یا علی میری مدد کرو, یا علی مجھے بچاؤ. توجہ چاہوں گا, یا علی میری مدد کرو. میرے مولا نے کہا کانپ کیوں رہے ہو, لرز کیوں رہے ہو, گھبرا کیوں رہے ہو, کیا بات ہے؟ یا علی ایک سانپ ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے. میرے مولا نے کہا کہاں ہے وہ سانپ؟ یا علی دیکھیے نا, وہ اپنے گھر میں جا رہا ہے, وہ اپنے بل میں جا رہا ہے. یا علی وہ مجھے پیچھے کر رہا ہے, وہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے. تو میرے مولا نے سانپ کو دیکھا, اپنے گھر میں جا رہا تھا, بل میں جا رہا تھا. سنیے گا, ولایت جس کے دل میں علی کی ولایت ہے, جس کے خون میں علی کی محبت گردش کر رہی ہے. جملہ سنیے گا, میرے مولا نے سانپ کو دیکھا, برابر میں بیٹھے ہوئے قمبر سے کہا قمبار اس سانپ سے کہو اپنے بل سے باہر آئے. علی نے بلایا ہے, علی نے حکم دیا ہے. قمبر آئے, سانپ کے قریب آئے. سانپ بل سے باہر آ جا, علی نے بلایا ہے, میرے مولا نے بلایا ہے. بل میں رہنا حرام ہوا, باہر آنا واجب ہوا. علی کا نام سنا تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے علی کے بزم میں آیا, دور بیٹھا, دور سے سلام کیا, میرے مولا کو سلام کیا. میرے مولا نے کہا تو میرے اس آدمی کو کیوں پریشان کر رہا ہے جو نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے, اٹھتا میرے ساتھ ہے, بیٹھتا. جملہ سنیے گا, سو کر نہیں بیدار ہو کر, دونوں ہاتھ اٹھا کر جملہ سنیے گا. توجہ چاہوں گا, جو اٹھتا میرے ساتھ ہے, بیٹھتا میرے ساتھ ہے, نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے, کیوں میرے اس آدمی کو پریشان کر رہا ہے؟ سانپ نے کہا یا علی یہ آپ کے پیچھے نماز ضرور پڑھتا ہے, یا علی یہ زبان سے کلمہ آپ کا ضرور پڑھتا ہے, یا علی یہ حاجی ضرور ہے, یا علی یہ نمازی ضرور ہے, لیکن یا علی یہ آپ کا محب نہیں ہے, یا علی یہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے. کہا کیوں یہ میرا چاہنے والا کیوں نہیں ہے؟ یا علی جب یہ آپ کی بزم سے جاتا ہے, جانے کے بعد آپ کی شان میں توہین کرتا ہے, آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یا علی یہ آپ کا شیعہ نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں مانتا. تو میرے مولا نے اس کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کیا یہ سانپ ٹھیک کہتا ہے؟ تو ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گیا. یا علی سانپ صحیح کہہ رہا ہے, میں غلط تھا, لیکن یا علی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب جملہ سنیے گا, لوگ کہتے ہیں فرش اعضا پر آنے والوں کو, قما کا ماتم کرنے والوں کو, زنجیر کا ماتم کرنے والوں کو, نام حسین پر لٹانے والوں کو, فرش اعضا پر آنے والوں کو, جب یہ مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر میں سانپ آئیں گے, بچھو آئیں گے. میں نے کہا ہاں بھائی, سانپ بھی آئیں گے, بچھو بھی آئیں گے, لیکن سانپ اور بچھو کا ڈر ان کو ہو جن کے دلوں میں ولایت علی نہیں ہے. سب مل کے بولے بھائی, ماشاءاللہ. ہمارے بڑے بھائی مولانا شرر صاحب قبلہ تشریف لے آئے. بس میرے عزیزوں میں عرض کر چکا, ولایت علی جس کے دل میں ہوتی ہے, نہ اس کو موت کا ڈر, نہ جینے کی تمنا. اور سنیے گا, شاعر نے کیا خوب کہا ہے, میں مجلس میں شعر نہیں پڑھتا, لیکن جب موضوع پہ آ گیا تو سنیے گا ایک شعر. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. سرر صاحب دیکھیے گا, جب علی آ گئے تو کیا ہوا. ماشاءاللہ سے بہت بڑے شاعر ہیں, خطیب ہیں قبلہ ہمارے ماشاءاللہ, اور مولانا حسین مہدی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو سماعت فرمائیں گے آپ. بہت علماء کرام کا مجمع ہے, بہت بڑے خطیب, جس کے دل میں ولایت علی ہوتی ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. جب علی آ گئے تو کیا ہوا,
ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ بس میرے عزیزو، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ میرے عزیزو، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی زبان پر نام علی ہوتا ہے، نام حسین ہوتا ہے، اور اسی ولایت کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں میرے عزیزو وہ کم نہیں ہے۔ آپ نام حسین سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ روتے ہیں، لیکن وہ آنسو پانی ہوتے ہیں۔ لیکن آؤ میرے ساتھ ذرا مدینے چلو، جہاں پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو امام روتے ہیں۔ خون کے آنسو امام روتے ہیں، خون کے آنسو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ ہاں عزیزو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ 40 سال امام سجاد خون کے آنسو، اور جب بھی کسی نے پوچھا مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں، ایسا کیا گزر گیا؟ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی؟ مولا بتا دیجئے آپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ تو امام سجاد یہی کہتے تھے، الشام الشام الشام، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار، ہائے شام کا قید خانہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو چاہنے والا کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ شام میں ایسا کیا گزر گیا؟ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، دربار تو کوفے میں بھی تھا، قید خانہ تو کوفے میں بھی تھا، لیکن مولا کبھی آپ نے کوفے کو یاد نہیں کیا۔ مولا آپ روتے جاتے ہیں شام شام، مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا؟ کہا نہ پوچھو، کہا مولا بتا دیجئے، کہا تم مر جاؤ گے؟ نہ پوچھو، کہا مولا بتا دیجئے، آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا؟ اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے تو سنو۔ امام کھڑے ہوئے، اور جب امام کھڑے ہوئے سب بیٹھ گئے عزادار، تو امام نے اب مسائب پڑھنا شروع کیے۔ کہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر پڑی جو میں بھول نہیں سکتا، مولا بتا دیجئے کیا مصیبت ہے؟ کہ جب ہمارا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا تو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سیادانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا۔ کہا مولا پھر کیا ہوا؟ امام کہنے لگے تم سن نہیں پاؤ گے۔ کہا مولا بتا دیجئے، آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، مولا آگے کیا ہوا؟ کہا بھائی 18 لاکھ کا ہجوم تھا، ہاں 18 لاکھ کا ہجوم تھا، جس کے پاس پتھر نہیں تھا، ڈھیلے نہیں تھے، خاک نہیں تھی، وہ کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے، جانے کے بعد ایک برتن لیتے تھے، اس میں پانی بھرتے تھے، اور پانی بھرنے کے بعد اس برتن کو آگ پہ رکھتے تھے۔ جب پانی کھول جاتا تھا تو وہ کھولتا ہوا پانی لے کر لوگ چھتوں پہ آتے تھے۔ آنے کے بعد جملہ کہہ دوں، آپ صاحبان اولاد ہے، وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکا جاتا تھا۔ امام نے خون کے آنسو ہو کر کہا جب وہ کھولتا ہوا پانی میری بہن سکینہ کے اوپر پھینکا گیا، سکینہ کی چیخ نکل گئی، جسم کی کھال اتر گئی، آواز دی بھیا سجاد میری مدد۔ روزہ داروں ماتم کرو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ مولا سجاد بھیا میری مدد۔ جب میں قریب گیا، خون کے آنسو امام روتے، جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا؟ سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی ہے، بچی زمین پر لوٹ رہی ہے۔ ارے میں خون کے آنسو اس لیے روتا ہوں، اور میرا عالم کیا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور میں اپنی بہن کو کیسے اٹھاتا؟ اللہ اکبر۔ سکینہ کے پاس بیٹھ گئے،
بالوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. بہن صبر کرو، قسم خدا کی آپ بہت روئیں گے. مولا دربار میں کیا ہوا؟ دیکھیں 3 مصیبتیں پڑھنی ہے ختم دعا. اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو جملہ سنیے گا. چاہنے والے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ کہا مولا دربار میں کیا ہوا؟ تو امام نے کہا تم سن نہیں پاؤ گے. کہا مولا آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں، مولا بتا دیجئے دربار میں کیا ہوا؟ کہا سنو 700 کرسی نشین تھے. یزید تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا. ایک رسن تھی، 12 گلے تھے. سب کے گلے ایک رسن میں بندھے تھے. میری بہن سکینہ کا گلا بھی اسی رسن بندھا تھا. میری بہن سکینہ کبھی ایک پیر اٹھاتی تھی، کبھی دوسرا پیر اٹھاتی تھی. یزید تخت میں بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے شمر یہ بچی کون ہے جو کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہے اور جس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا رکھا ہے؟ یہ بچی کون ہے جس کا ایک ہاتھ گلے پر ہے ایک ہاتھ چہرے پر ہے؟ میری ماں بہنوں خدا آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائیوں خدا آپ کو سلامت رکھے. جملہ سنیے گا. تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے یزید سننا چاہتا ہے بچی کون ہے؟ یہی تو ہے حسین کی بیٹی سکینہ. یہی تو ہے حسین کی بیٹی سکینہ. یزید سننا چاہتا ہے جب سے اس کا بابا مرا ہے میں نے اسے سونے نہیں دیا، جب بھی یہ سوتی ہے تماچے مار کر جگاتا ہوں. اس کو اس کے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. کہ یہ ایک پیر کیوں اٹھاتی ہے؟ کبھی ایک پیر کبھی دوسرا پیر، ایک ہاتھ گلے پر ایک ہاتھ چہرے پر. تو امام نے اس کی وجہ بتائی. یزید میں تجھے وجہ بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. سب کے گلے ایک رسی میں بندھے ہیں. میری بہن سکینہ کا قد چھوٹا ہے، سیادانیوں کے قد بڑے ہیں. جب سیادانیاں کھڑی ہوتی ہیں سکینہ کا گلا گھڑ جاتا ہے. اللہ اکبر عزادارو، سکینہ کا گلا گھڑ جاتا ہے. امام کہتے ہیں میلوں سیادانیاں رکوع کے عالم میں چلتی تھی. اگر سیادانیاں کھڑی ہوتی سکینہ کہتی پھوپھی زینب میرا گلا. کا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ بس تمام کر رہا ہوں جلدی جلدی سے. ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ کہ سب کے بال بڑے ہیں، سب نے اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا رکھا ہے. میری بہن کے بال چھوٹے ہیں، اپنے ہاتھ سے چہرے کو چھپا رکھا ہے. اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے، علامہ مجلسی کی روایت ہے، امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ ختم دعا ہے، ایک مصیبت رہ جائے گی انشاءاللہ پھر کبھی پڑھوں گا، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ شراب پی رہا تھا، 700 کرسی نشین تھے، سب کے گلے کے رسی میں بندھے تھے. یزید کے پہلو میں ایک شامی بیٹھا ہوا تھا. اس نے سکینہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہاتھوں کو جوڑا یزید یہ بچی کون ہے؟ یزید یہ بچی کون ہے؟ یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے. جملہ سن لیا آپ نے، کوئی کنیز نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے. یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. ایک مرتبہ سکینہ نے اتنا جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے کو بھول گئی. آزادارو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، سجاد کی طرف مخاطب ہوئی، بھیا سجاد کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا کہ
کہ مجھے کنیزی میں مانگا جائے گا۔ بھیا سجاد امام فرماتے قریب تھا کہ میری بہن کی روح دربار میں پرواز ہو جاتی۔ میں سکینہ کے قریب آیا، ایک مرتبہ جالی کا ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، تو گر گیا۔ برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہاتھ مارا، تلوار کو چھینا، شامی کے قریب آئے۔ شامی تیری یہ مجال کہ تو آل رسول کو اپنی کنیزی میں مانگے۔ شامی تو جانتا نہیں ہے یہ بچی کون ہے؟ یہ حسین کی بیٹی سکینہ، جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اتنا جلال، بس 2 جملے ختم دعا۔ اتنا جلال امام کو کسی موقع پر نہیں آیا جتنا دربار میں آیا۔ تو جانتا نہیں ہے یہ میری بہن سکینہ ہے، یہ یتیم ہے، میری بہن ہے۔ تو ایک مرتبہ شامی نے سنا، اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے تو جملہ سنیے گا۔ شامی نے سنا یہ تو آل رسول ہے، یہ بچی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ گریبان کو پھاڑا، آستینوں کو چڑھایا، چڑھانے کے بعد روتا ہوا کرسی سے اٹھا، دربار سے باہر آیا۔ آنے کے بعد پتھر کو اٹھایا، سر پہ مارنا شروع کیا، اور سر پہ مارتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، ہائے مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ مارتا مارتا جیب سے خنجر کو نکالا، نکالنے کے بعد جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو پتھر پہ رکھا، رکھنے کے بعد خنجر کو نکال کر ہاتھ کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور دوڑتا ہوا دربار میں آیا، اور کٹے ہوئے ہاتھ کو امام کے قدموں میں رکھ کر ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کم مولا معاف کر دینا، مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ آل رسول ہے، یہ بچی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، مولا جس ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا اس کو کاٹ ڈالا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ شیون نے منظر دیکھا، ایک مرتبہ دوڑا، شامی کی گردن کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ شامی دنیا سے جا رہا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا مولا میری شکایات اپنے نانا سے نہ کرنا، مولا مجھے معاف کر دینا، مولا یہی وہ سکینہ ہے جس کے لیے امام زمانہ فرماتے سلام ہو اس جدہ سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگات کبھی نیلی ہو گئی، کبھی سرخ ہو گئی، آزادارو۔ ایک مرتبہ امام نے اتنا جملہ کہا، ارے چاہنے والے رونے لگے، سب بے ہوش ہو گئے۔